اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماعت فرمائیں۔ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کے نام طیب طاہر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا۔ آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا، دوسرا بیٹا عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے لقب دو تھے، حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی۔ یہ آپ کا لقب تھا، نام عبداللہ تھا۔ اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا، جو بی بی ماریا قبطیہ سے، جو مقوقس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا، اس عورت سے پیدا ہوئی۔ اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی 6-7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے، اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا ان لہ برزۃ فی الجنہ، میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے، وہ جو دودھ پلاتی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اتنی شان۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ سب کے سب جو ہیں بی بی خدیجہ کی پتنی۔ اور اسی سے دشمنان اسلام، دشمنان دین کا یہ پراپگنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی، جیسے رشدی بدبخت نے لکھا، تسلیمہ نسرین نے لکھا، اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو 11 شادیاں فرمائیں، تو نعوذ باللہ آپ کو تو بس عورتوں کا ہی ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی، جہاں گئے شادی کر لی۔ تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حقیقت۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر 25 سال ہو تو آپ اس کے لیے 40 سال کی بیوی نہیں ڈھونڈتے۔ اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو 40 سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی؟ چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بیچاری کچھ لمبی زندگی گزار لیں گی، لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پر کھجور کی غذا ہو تو 40 سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے، پھر آدمی کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ اور حضور نے تو جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی 25 سال تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، زوجہ کی عمر 40 سال، اور حضور پھر 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا۔ تو جس سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی، بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے، بعد میں شادی ہوئی بی بی صفیہ سے، بی بی ام سلمہ سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی، بی بی سودا سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی۔ بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی ہے، اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندی بنا لیں تاکہ کچھ تو ان سرداروں کی عزت ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ شادی کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو، اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی؟ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کیا حل کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا حضور پہلے تو یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس میں مجھے حق نہیں ہے دخل دینے کا، لیکن اگر آپ سے رائے لیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھ لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔
تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر دے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں، آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ فسریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے، اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پایا۔ یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی۔ اصل میں 2-4 روز سے مجھے تکلیف تھی، 1-2 دن حرم میں درس بھی 2 درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو، تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامل من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو
اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ، جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیع سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بیوی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں۔ طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے، اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے۔ یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا، اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا، تو اس بیوی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرضعہ فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز، تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی، اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بیویوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 شوقنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہو؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا،
تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے. تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھیں، ان کے آپ سے پہلے 2 شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں ہر وقت. فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں. تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے، اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزا بھی ہیں، اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں. ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی 100 بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات. اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلاً اور رواجاً کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلاً آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا
اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں۔ کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں، وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال ملاحظہ کریں کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، شیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن، زر، زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے۔ اس کا یہ عالم ہے، وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی، ہر سال 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں، اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں۔ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا۔ لیکن کہیں کہیں جہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأہ استعمال کیا گیا۔ یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأہ، ایک لفظ ہے زوجہ۔ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج، زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے۔ زوج 2 عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج۔ تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور برابر ہیں۔ امرأہ میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت۔ امرأہ کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت،
زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا امراۃ ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے، ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجۃ ابی، اور یہ کون ہے، امراۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرا میں نہیں، تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے. اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر لی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امراۃ عمران، عمران کی بیوی امرا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے، امرأۃ نوح امرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأۃ فرعون، حالانکہ بی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، امرأۃ. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان ينكحها خالصة لك من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، وہاں بھی امرأہ، تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران. لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک آپ، یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں، حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا. جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے یا نساء النبی. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا. تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70 سال بھی عمر ہو جائے وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم
محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے 25 سال عین شباب کا کمال ہے، اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال۔ چلو 1 منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی، چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی، یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے 2 مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ اچھا، اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورت ہے۔ اچھا، اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا۔ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ۔ ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا۔ قبیلے آتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے۔ بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے، اتنی خدمت کی، حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید بن محمد، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ جناب تلاش کرتے 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 مکے میں پہنچ گئے، اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید۔ انہوں نے جا کے زید کو پکڑا، جب پکڑا تو پہچان لیا، آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، باپ ہے، اولاد تو بڑا ایک سب سے بڑی کمزوری ہے انسان، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش۔ تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو، اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے زید، یہ غلام نہیں ہے، ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں، اس میں غلامی کوئی نہیں، یہ تو سفر کر رہا تھا، قبیلے والوں نے ظلم کیا، پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دیا، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے، مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے، آخر میرا بیٹا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ، ہم اس میں
انصاف کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ بات اتنی ہے کہ نخیر زید، ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے، اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے، اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ورنہ تو آپ کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں۔ تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے زید کو سمجھایا، قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا، اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد، ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے۔ اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں، میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، واللہ لا نترک محمدن، خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے۔ تو اتنا پیارا زید، اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ شادی نہ نبھ سکی، طلاق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ۔ اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں۔ حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب وہ اپنے نکاح کے لیے، ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی۔ حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی، تو بی بی نے جواب یہ بھیجا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ، افضل، اجمل، اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی، استخیر ربی، میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی، اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں، تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب۔ آدمی واپس آ گیا، اس نے آ کے یہ جواب دیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبث الا قلیلا، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر پوچھے اندر تشریف لے آئے، اجازت بھی نہیں لی، اذن بھی نہیں مانگا۔ تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن، بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر، تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے، یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا۔ تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا، بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے، یہ رشتہ قائم رہے، لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ، جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، یہودی زیر نگیں آ گئے، انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا، خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے، تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں حضرت دہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے حصے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں عزت دی، غلبہ دیا، نصرت دی، فتح دی، بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں، اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے، ان کی قوت ختم ہو گئی، مدینے سے نکال دیے گئے، خیبر میں آئے، خیبر میں ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کے باج گزار بن گئے، لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی، بہت بڑے رئیس کی بیٹی،
اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی. اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی، ان کی دلجوئی ہو جاتی، اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی. میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ. اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے. انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں، باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی، لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے، چاہے جائے کہ ایک جاریہ، ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں، یہ کوئی بات ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان. تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ما ھذا، یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں، جو بات ہے بتا دو. اس نے کہا حضور بات یہ ہے اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے. یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے. تو میرے خامد نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا حل تریدین ازواجک بمحمد، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو، حالانکہ وہ تو یہودی. اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں. اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بالصرف ونکحت بالصرف وتزوج بها بالصرف وماتت بالصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں. نضر بن حارث جو ہیں یہ بنی المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے. اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا. اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھیں کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فَآتَقُوهُمْ فَأُوتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا. حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی. تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاوند جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو
تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکتا۔ قرآن پاک میں موجود ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا، اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، 3 ہو گئی، تو پھر 4تھی شادی اور کر سکتا۔ 2 بیویاں مر جائیں تو اب 2 شادیاں اور کر سکتا ہے۔ فرض محال خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر 3 بچ گئی، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو 9 بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، نہیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو 9 کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی۔ یہاں عام آدمی کو 4 کی اجازت تو دی، لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہیں حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے، جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے یہیں سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں۔ انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں۔ تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی۔ اب جناب دیکھیں کہ حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ۔ یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا، گھر بن گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی، شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئیں پہلے ایک شرط کر۔ سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ ہے کیا تھی کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو۔ انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا۔ ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا، بھائی کوئی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں،
تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی۔ تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا، لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے؟ اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون؟ اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو کون گرائے؟ یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی، ہم نے فلاں مسجد گرا دی، ہم فلاں مسجد گرا دے گئے، اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، کہ جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، انسان تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں؟ بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ بات سنو، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ۔ انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں، اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد، ہماری منت پوری ہو گئی، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں، کوئی جوان تو نہ مرے نا۔ اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے، آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے، اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جناب بھاگے پیچھے، انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا، اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا کیا کریں گے؟ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے، ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے، کوئی توہین تو ہے نہیں، ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں، ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائیں۔ تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا، سانپ بھی چلا گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے۔ تو ولید کو دال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا، 2-3 پتھر توڑ دیے۔ انہوں نے کہا اب تو آؤ، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی رات گزرنے دو، ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں، وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا، ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے۔ اب 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں، اب تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے۔ تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے، پھر سارے قریش ملے، وہ دیواریں توڑی گئیں، اس کے بعد کعبہ بنایا گیا۔ تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک۔ اب جب حجر اسود کا وقت آیا، اب سب قوم لڑنے مرنے پہ آ گئے۔ حضور پاک کی ذات تھی جنہوں نے چادر بچھائی اور کہا قریشیوں سے کہ مت لڑو، تم ہر آدمی کونے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو۔ جب کعبہ کے قریب آئے، حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا، اب کعبۃ اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ میں رکھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں کرامتا نے یہ یعنی حجر اسود جو ہے، کرامتا ایک بہت بڑا بے دین فرقہ گزرا ہے، انہوں نے ایک دفعہ اپنا کعبہ بنایا تھا بحرین میں، اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجر اسود توڑ کے لے گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ 20 سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ 70 سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر کرامتا کے پاس رہا۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج یعنی 1419 میں 14 صدی کے بعد، کیونکہ میں 20ویں صدی کا ذرا قائل کم ہوں،
ویسے آج کل تو بڑا پراپگنڈا ہوتا ہے نا، ہم 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یعنی مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ 20ویں صدی کہاں سے آ گئی۔ وہ بھائی 20ویں صدی تو عیسائیوں کی ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق؟ یہ 1999 1998 یہ کیا ہے؟ یہ تو سن میلاد ہے، اس کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے 20ویں صدی کا؟ لیکن افسوس ہے ہر مسلمان اخباریں پڑھیں جناب 20ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے۔ خدا کے بندے کون سا پہاڑ مار رہے ہو؟ 20ویں صدی میں تم داخل ہو رہے ہو، پتہ نہیں اللہ پہلے مار دے، تم کیسے داخل ہو رہے ہو؟ اتنی بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پراپگنڈا ہے کہ اسلام کی ہجری تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے، اتنا پراپگنڈا کر دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہجرت وہ ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے دوستوں میں بھی کبھی ہمارا درس ہو گئے تھے نہیں منڈے شام، وہ بھی منڈے تو یہ مون ڈے کو کہتے ہیں، چاند دیوتا، سنڈے سورج دیوتا، یہ تو کافروں کے نام ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یاد کیے ہوئے، یہ سب کافروں کے نام ہے، ویڈنسڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ سارے جو ہیں یہ کافروں کے نام ہیں، جو سورج کے پجاری اور تاروں کے پجاری ان کے نام۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام سیدھی بات کرتا ہے احد اثنین ثلاثہ اربعہ، بس 1 2 3 4، یا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے، اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو بہرحال اور سبت کا نام لیتا ہے تو قرآن نے نام لیا۔ اب جناب بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انہوں نے حجر اسود جو ہے، اب دیکھیں نا یہ اللہ کی قدرت ہے، سمجھ نہیں آتی، یعنی سیرت کے کس کس پہلو کو آپ دیکھیں۔ حجر اسود، اچھا زمزم پہ نظر ڈالیں، سیدنا اسماعیل کے پاؤں لگے، جبریل نے پر مارا، لیکن حضور نے جب زمزم پیا تو اپنا لعاب مبارک زمزم میں ڈال کے پھر وہ کنویں میں ڈال دیا، تاکہ قیامت تک امت کو ایک نبی کے پاؤں، ایک نبی نوری نبی حضرت جبریل کا پر اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت نصیب ہوتی۔ اسی طرح حجر اسود کو دیکھیں کہ اترا آدم کے ساتھ، رکھا ابراہیم نے، پھر جوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ والسلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارہاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت، اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا،
پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں۔ یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے۔ کو علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے۔ اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ملی۔ ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد۔ اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت معین فرمایا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40 دن کا وقفہ ہے، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی ہے۔
اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے، وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے آدمی جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازماً بدلے، جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی۔ تو اب جو 40 سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب، اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویات تھے ایسے تھے کہ فلق صبح ہے، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبہ نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو خواب کی ہے قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے، یہ بھی خواب کی ایک قسم۔ اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں۔ اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پیرا بیٹھا ہوا تھا، کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت۔ یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شپ بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، لیکن 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہیں، کیا طریقہ کار ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً النوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی، اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، بارات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے۔ تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں۔ تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پہرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں۔ تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے،
کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتلائیں، لا تضرہ ابدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا، جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر۔ تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے جائے۔ تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا۔ جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے آ، یعنی ایسی حقیقت۔ اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او یرا له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا۔ ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا۔ کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ رؤیا جو ہے جز 46 جزءا من النبوت، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے۔ اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے، پھر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46ویں ہی صحیح، کیوں؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے، حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 5 سماعت فرمائیں۔